السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا 14ویں پارے کا تھرڈ لیکچر ہے اور یہ لیکچر نمبر 58 ہے، جس میں ہم سورہ نحل سن رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کا ذکر ہمیں مل رہا ہے۔ امید ہے کہ بہنیں اس کو توجہ فرمائیں گی، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسری بہنوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما آمین ثم آمین۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے، یعنی وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں۔ جو پیدا کیا جاتا ہے وہ آگے کیا کر سکتا ہے؟ امواتن، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہی ہیں۔ یعنی اللہ کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور نہ وہ اس کلام کی قدر پہچانتے ہیں۔ قرآن کی قدر و قیمت وہی پہچانتا ہے جو قرآن کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ ایمان ہی کی لذت اور چاشنی ہوتی ہے جو انسان پھر اللہ ہی کے حکم سے دیگر چیزوں پر ایمان لا کر محسوس کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی کیا اور آخرت میں بھی کرے گا، اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی روح پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فادخلوا ابواب جہنم، ادھر سے جانیں نکالی، ادھر سے ان کو جہنم میں بھیجا۔ یعنی جس دن وہ فوت ہوں گے اور ان کی روحیں نکل جائیں گی، ان کی قبروں میں ان کے جسموں کو جہنم کی تپش اور گرم لو پہنچے گی، اور ان کی روحیں جو ہیں وہ جہنم میں پھینکی جائیں گی، سجین میں۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بس دنیا کی زندگی ہے موج میلہ، مرنے کے بعد جسم اور روح دونوں مصیبت میں الگ الگ، ان دونوں کا آپس میں کنیکشن بھی رہتا ہے، جیسے سورج اور ہمارا کنیکشن۔ سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی شعاعیں ہم پر پڑتی ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں گرمی، سردی، جلن۔ اسی طرح جسم اور روح کتنے بھی دور ہوں ان کا آپس میں اسی طرح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ جو عذاب روح پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جسم محسوس کرتا ہے،
تو اس لیے مرتے ہی عذاب کی خبر دے دی گئی کہ عذاب میں داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہگار آدمی ہو یعنی مرنے والا تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی, قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل, ذلیل ہو کے نکل, کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لو, یعنی اب تمہارے لیے یہ انجام ہے, اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر لو. اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی, یعنی موت کے وقت بھی جب جان لی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کو آئندہ کے لیے بھی بری خبریں سنائی جا رہی ہوتی. اس وقت حسرتوں کا کیا عالم ہوگا. اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا, تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی, یعنی انہیں سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے, اور تقوی والوں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے یعنی آخرت کا. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, دار المتقین کتنا خوبصورت ہے, کتنا عمدہ ہے. تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی, اور آخرت کی بھلائی نعمتوں بھری جنتیں. جنات عدن يدخلونها, دائمی باغات جن میں وہ داخل ہوں گے, ان میں نہریں جاری ہوں گی, اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے. انسان کی بہت سی خواہشات ہیں, کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. تو دنیا میں تو انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جو پوری ہو نہیں پاتی. آپ جتنی محنت کر لیں, کوشش کر لیں, طلب کر لیں, لیکن وہ ساری چیزیں نہیں پوری ہوں گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے ان خواہشات کے پورا ہونے کی ایک جگہ رکھ دی, دائمی باغات, جنات و عدن, جن میں وہ داخل ہوں گے, ان میں نہریں جاری ہوں گی, اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا, اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی. صرف خواہش کرنے پر ہی کھانا سامنے آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا کہ آج مجھے پرندے کا گوشت کھانا ہے, تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا. کسی بھی کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا کہ مجھے فارمنگ کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت کو خوش نہیں ہے جو ملا ہوا ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں, لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں. آپ نے فرمایا پھر وہ بیج کاشت کرے گا, پلک جھپکنے میں وہ اگائے گا, فوراً سیدھا ہوگا اور کاٹنے کے بھی قابل ہو جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح انبار لگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے, تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی. یعنی سب کچھ بھی مل جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ نہ کروں, یہ نہ ہو جائے. یعنی جو اکٹھا کر چکا ہوتا ہے اس سے انجوائے نہیں کرتا اور خریدنے چل پڑتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف اس وقت گروسری کریں جب سب کچھ ختم ہو جائے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں, فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو, جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اوپر کافر کا انجام بتایا گیا اور یہاں مومن کا انجام بتایا گیا کہ اس کو آ کر پہلے سلام کرتے ہیں. فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئیں یا جان نکالنے کے لیے آئیں تو سلام کرتے ہیں. سلام ہو تم پر جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جنت میں جانے کے لیے بہرحال اعمال چاہیے, اگرچہ وہ کافی نہیں, باقی اللہ کی رحمت ہو جائے گی, لیکن نیک عمل کے بغیر پھر صرف انسان خوش فہمی میں جیتا ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, کیا اب یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا. اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا, وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا, اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا. اور یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا
تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کتنی ہی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں. اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے. تو زندگی کا جوڑا موت ہے اور موت کا جوڑا زندگی. کنتم امواتن، ہم کیا تھے؟ مردہ. فاحیاکم، ہو گئے زندہ. ثم یمیتکم، پھر ہوں گے مردہ. ثم یحییکم، پھر زندہ ہوں گے. لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں. قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو قبول کر لیا ہے. یہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے. تو ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، جو اللہ کو پہچانتا نہیں اور اس کی طاقت کو نہیں جانتا، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے، ہاجرو، ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. یاد رکھیے جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، جس کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یا اپنا گھر بار اور وطن ہو. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے. کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ رکھا ہے، تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جاتا. یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں. جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں. بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے جو انہیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتا رہتا ہے. یعنی سائے کو دیکھ کے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ سجدہ کر رہا ہے. اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں، باقی چیزیں بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. سجدہ کر لیجیے. یہاں سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، یا فرشتوں کا ذکر ہے تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ صرف ایک ہی ہے لہذا مجھے سے ڈرو.
اگر 2 کی اجازت نہیں تو 3 اور 5 اور زیادہ کی تو پھر ہے ہی نہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. سوچے تو صحیح، جو کچھ بھی آپ کو ملا، زندگی ملی، صلاحیتیں ملی، ذہانت ملی، گھر بار ملا، کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، گھومنے پھرنے کو، آل اولاد، بچے، بچوں کے بچے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو، یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہو، تکلیف آتی ہے تو پھر ہی اس کی طرف راغب ہوتے ہو. پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. پھر وہ دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گئی، یا فلاں انسان کی مدد سے میری مشکل آسان ہو گئی. اللہ کا فضل ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے فلاں نے مدد کر دی تو ایسا ہو گیا. پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری ہی کریں. اچھا کچھ دیر مزے کر لو، بس تھوڑی سی مہلت اور ہے، کر لو جو دنیا میں کرنا ہے، ان قریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. نیز جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور ان کے نام پر نظر نیاز دی جا رہی ہے. اللہ کی قسم جو کچھ تم اللہ پر افترا کرتے ہو، جھوٹ گڑتے ہو، اس کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی. ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں. اہل عرب میں بھی کئی قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ خود چاہیں، یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یاد رکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹی نہیں، بیٹا ہی ہمیں فائدہ دے گا، تو بعض اوقات بیٹی وہ کچھ دیتی ہے جو بیٹا نہیں دیتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. لیکن اہل عرب یہ بات سمجھتے نہیں تھے، اور آج کی جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں کہ ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں. اور یہ کس کا فعل ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا. مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ غمگین ہو، وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں. جتنی وہ والدین کی کیئر کرتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں، بیٹے نہیں دیتے، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اگر عورتوں کو یہ والی بات سمجھ آ جائے، یہ حدیث پلے باندھ لیں، تو جو بھی پیدا ہو اس پر پھر غم نہ کریں، راضی ہو جائیں. اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اگر ہم ہی ناراض ہیں اللہ سے تو پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. اور دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ ہی رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے، یعنی ان کی یہ باتیں انتہائی غلط ہیں. بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مثالیں آپ لوگوں کے لیے دیتے ہیں وہ اللہ پہ چشمہ کریں. اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پہ پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی. ہر جان والا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیے جاتے ہیں. پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ظالم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں.
بعض لوگ ظالموں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ان کے ظلم کو برا نہیں کہتے، تو یہ بھی درست نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، بے شک ظالم اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے بہت بری بات کہی، بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے. یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں نقصان دیتا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے. تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ اور وہ ہے شرک، جو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا جو بندوں کا بندوں پہ ظلم ہوتا ہے، حقوق العباد میں کمی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے نہیں کریں گے. اور تیسرے جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا. وہ جو کنترا کی بات ہوئی نا پہلے، وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مومن بھی ایک دوسرے سے اپنے حساب کتاب پورے کر لیں گے، اور میدان حشر میں بھی لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی اگر کسی پر بھی ظلم کیا، کسی کا بھی حق مارا. یہ لوگ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے اور اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے. اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں. تو یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ہی ان کا دوست بنا ہوا ہے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. تو انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے. ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان پر واضح کر دیں. نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے، یعنی اختلاف کو ختم کرنے والی بھی ہے اور ہدایت اور رحمت بھی ہے. اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. بارش، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں. بارش کی آواز بھی ہوتی ہے نا. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کے نشان موجود ہیں. ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. سبحان اللہ. گائے چارہ کھاتی ہے، معدے میں جاتا ہے، اس سے فضلہ بھی بنتا ہے، پیشاب اور گوبر بنتا ہے، اور دوسری طرف خون بنتا ہے. ان 2 چیزوں کے بیچ میں خالص دودھ بھی پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی. یہ تقسیم کون کرتا ہے، یہ ڈسٹریبیوشن کون کرتا ہے کہ ہاضمے کے بعد کون سی چیز کس نالی میں جانی چاہیے. ورنہ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے کسی اور چیز کی تو دودھ پینے کے لائق نہ رہے. دودھ بڑی بہترین چیز ہے. دودھ کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ. تیل میں خوشبو ہے، تیل کے لیے عربی میں لفظ دہن ہے. دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یعنی کوئی گولڈ کا گفٹ دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، کوئی استعمال کی چیز دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسے ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی میں قیمت دینا. کیونکہ آج کے دور میں تو غلام نہیں، تو غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ غلام آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے. تو اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دے دے. خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے تو یہ فطرت کی علامت ہے، یعنی وہ دین پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہہ رہی تھی. پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا علم. دودھ پی کر دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، یا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی کیا کیا نعمتیں اللہ نے پیدا کی. اور روزے میں تو اب یہ نعمتیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی. دودھ کا ذکر ہے اور پھلوں کا اور انگوروں کا. اور اللہ کی خاطر اپنی بھوک پیاس کنٹرول کی ہوئی ہے نا. اللہ بہترین مہمانی کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں حوض کوثر سے بھی پلائے اور سلسبیل کے چشموں سے بھی پلائے اور اپنے ہاتھ سے بھی شراب طہور پلائے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کیونکہ اس پیاس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی.
عربوں کے یہاں انگور کی شراب بنائی جاتی تھی. اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی، یعنی اللہ نے اتنا پاک رزق پیدا کیا تو اپنے لیے خراب چیزیں بناتے اس سے. نیز آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر بناؤ، چھتا بناؤ، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہو. ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یاد رکھیے 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی جو ہے 55,000 میل اڑتی ہے، 55,000 مائلز فلائی کرتی ہے، تب جا کر وہ 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے. اور ہم شہد کے استعمال میں بعض اوقات بڑی زیادتی کرتے ہیں. چمچ سے لگا ہے تو اس کو چاٹنے کی بجائے ایسے ہی دھونے کے لیے پھینک دیتے ہیں، یا ڈالتے ہوئے اگر کچھ گر گیا ہے تو اٹھاتے نہیں. مکھی کی بیچاری کی جان چلی گئی محنت کر کر کے، اور ہم نے اتنی بھی قدردانی نہیں کی. اور یہ سارا پروسیس یہاں بتا دیا گیا کہ مکھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، پھر اپنے چھتے تک لے کے جاتی ہے، پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو دیتی ہے وہ رس، جو اسے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہیں جب تک کہ رطوبت جو ہے 70% سے 20% نہ ہو جائے. اور اس طرح وہ رس جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہوتا شہد بن جاتا ہے. اور مکھی اپنے وزن جتنا بوجھ اٹھا لیتی، جبکہ آج بڑے سے بڑا جہاز اپنے وزن کا صرف 1/4 اٹھا سکتا ہے. اور ہم اپنے وزن کا کتنا اٹھا سکتے؟ جتنا ہمارا وزن ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، یا ڈر کے مارے نہیں کیا ہوگا. کیا اتنا بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں؟ ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بچہ ذرا سا بڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب نہیں اٹھایا جاتا، اس کو پرام میں ڈالو. تو یہ ایک مکھی کتنی محنت کرتی، اور اس میں بے شمار سبق ہے، اور کتنی آرگنائزڈ وے میں، اور کس طرح پھر بہترین مشروب کے اس میں شفا رکھ دی گئی. بعض کے خیال میں ہر بیماری کے لیے، اور بعض کے خیال میں مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مفید ڈرنک ہے جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسرے غذاؤں کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور مرہم بھی ہے، لگانے کے لیے آئنٹمنٹ کی طرح بھی کام کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: حجامہ کروانے میں یعنی سنگی لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے. یہاں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں یعنی شہد کی مکھی میں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی بڑی نشانی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. وہ سب کچھ کرتی ہے. کس کے لیے کرتی ہے بتائیے ذرا؟ اپنے لیے. وہ خود تو نہیں کھاتی، اس کو ہمیں دیتی ہے، ہمارے لیے تیار کرتی. فری ورکرز ہیں. اگر آپ نیچرل ہنی لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا اس میں. وہ کہیں سے آتی ہیں، بنا کے چلی جاتی ہیں، اور آپ اتار کے مزے کرتے ہیں. کس نے یہ نعمت بخشی؟ اللہ رب العزت نے. کیا ہم بھی اللہ کے اتنے ہی فرما بردار ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھر رہے ہیں؟ اور مکھی کی مثال طالب علم کی طرح بھی ہے. طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، اور پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے ٹرانسفارم کرتا ہے، اور پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف پاک چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے. اگر غلطی سے کسی غلط چیز کا رس وہ کھا لے تو دوسری مکھیاں اس کو مار ڈالتی ہیں، اندر ہی نہیں آنے دیا جاتا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں پاکیزہ. اور جس پھول پتی پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا نہ وہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ مومن نے دنیا میں مختلف چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس سے استعمال کرنا ہے، اور ہم کس طرح ریسورسز کو ابیوز کر رہے ہیں. واللہ یعلم ما تسرون وما
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने इसमें शहद की मक्खी के बारे में तफसील से पढ़ा है। और उससे पहले मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से दी गई है, जो हमेशा सरसब्ज़ रहता है और उसकी हर चीज़ फ़ायदा देती है। यानी एक मोमिन को भी इसी तरह फ़ायदामंद होना चाहिए। और इसी तरह शहद की मक्खी जिस तरह पूरी मेहनत से इतनी मुफीद चीज़ इंसानों के लिए बनाती है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सारा काम करती है, तो इसमें भी इंसानों के सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमने इससे पिछली आयत में ये भी सुना कि मुशरिकीन जो थे वो अपने जो भी उनके पास रिस्क आता था उसके तीन हिस्से करते थे। एक हिस्सा वो अपने लिए रखते थे, एक अल्लाह ताला के लिए निकालते थे और एक अपने शरीकों के लिए निकालते थे। और फिर अगर कोई कमी बेशी होती थी तो वो अपने हिस्से में और अपने शरीकों के हिस्से में कमी नहीं करते थे, वो अल्लाह के हिस्से में कमी कर देते थे। तो इस मिसाल को सुनने के बाद मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखें, अगर हमारे पास 24 घंटे हैं, उनमें से 8 घंटे तो हमारे अपने ज़ाती ही सोने के लिए या खाने-पीने के लिए या इंतहाई अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं, और 8 घंटे हमारे अपने घर के कामों के लिए या कोई भी अगर हम जॉब करते हैं तो उसके लिए हैं, और बाकी के जो 8 घंटे हैं वो हमारे अपने रब के लिए या अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अक्सर मैं ये खुद भी मुशाहदा करती रहती हूँ कि अगर हमारी तरफ कोई मेहमान आने हों या हमने कहीं जाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम सारे काम बहुत अच्छे प्रॉपरली कर लेते हैं, लेकिन नमाज इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, या फिर अगर कहीं बाहर चले जाएं तो नमाज कज़ा भी हो जाती है। यानी वो जो अल्लाह का हिस्सा होता है हमारे टाइम में या हमारी मसरूफियात में, उसको हम जल्दी से कम कर लेते हैं। तो इसलिए हमें भी बहुत सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम मुशरिकीन वाला वो अमल तो नहीं कर रहे। क्या हम वाक़ई इबादत को वो टाइम दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए? क्या हम 24 घंटों में से अगर 8 घंटे क्या हम अपनी कुरान पाक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, या अपनी नमाज़ों को बेहतरीन तौर पे पढ़ने के लिए, या बाकी अपने रब की रज़ा के कामों के लिए क्या हम 8 घंटे 24 घंटों में से निकालते हैं? तो ज़रूर सोचिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस सिलसिले में मदद फ़रमाए, रहनुमाई फ़रमाए, और अ, जो छोटी-मोटी कोशिश हम दीन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। और बहनों से गुज़ारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दूसरी बहनों के साथ शेयर करें, ताकि इस खैर में बाकी लोग भी शामिल हो सकें। और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को हमारी आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बना दे, और हमारी नस्लों को भी कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।